ہماری جو مذہبی تعلیم ہے وہ مذہبی تعلیم کہیں سے کہیں تک کسی بھی جگہ پر کسی بھی موقع پر نفرت کا سبق دیتی ہی نہیں ہے. وہ ہمیشہ محبت کا، امن کا، بھائی چارگی کا، ملک میں امن کا، اور یہاں تک کہ یہ فرما دیا کہ ملک سے محبت وہ ایمان کا درجہ ہے. کسی بھی مدرسے والوں کو یا اہل مدارس کو میڈیا سے بات کرنے میں کوئی تکلف نہیں ہے. پہلے کے مقابلے تو میں دیکھتا ہوں کہ جو کاغذات وغیرہ میں جیسے مانیتا کے کاغذات ہیں یا کچھ اور ہے جو سرکاری سے متعلق ہیں، اس میں کئی جگہوں پر دشواریاں دیکھنے کو ملی ہیں. مظفر نگر کے مدرسہ تعلیم القرآن میں آج ہم پہنچ گئے ہیں، اور مدرسہ تعلیم القرآن جو ہے وہ مظفر نگر کے بہت بڑے حضرت مولانا نذیر رحمۃ اللہ علیہ صاحب جو اب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کا مدرسہ ہے، اور اب اس مدرسے کو ان کے بیٹے مولانا لقمان صاحب سنبھالتے ہیں. اور یہاں کچھ اور بھی معزز حضرات بیٹھے ہیں جن سے ہم لوگ بات کرنے کے لیے آئے ہیں. حضرت آپ کا ہم سواگت کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، اور شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہم کو بات کرنے کا جو موقع دیا. عموماً جو ہے وہ میڈیا جو ہے وہ مدرسوں میں جا کے بات نہیں کرتی ہیں، اور مدرسے کے لوگ بھی میڈیا سے زیادہ بات نہیں کرتے ہیں، تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ جزا خیر آپ کو. آپ تشریف لائے. کسی بھی مدرسے والوں کو یا اہل مدارس کو میڈیا سے بات کرنے میں کوئی تکلف نہیں ہے. آپ تشریف لائے. آپ کی ذرہ نوازی، ہم آپ کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ حضرت. پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہاں جیسے 1.5 سال کا لگ بھگ رہا ہے ٹائم جب مدرسے جو ہیں بند رہے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ جو آپ کے یہاں طلبہ تھے پڑھتے تھے یہاں پر، وہ چلے گئے یہاں سے گھر، تو بہت مشکلوں کا سامنا آپ لوگوں نے کیا ہوگا. تو ابھی جب وہ لوٹ کر آئے ہیں، پھر سے پڑھائی شروع ہوئی ہے، تو ان کا جو ایجوکیشن اسٹینڈرڈ ہے، جو ان کی پڑھائی ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی فرق دکھائی دیا ہے، کمزوری کچھ دکھائی دی ہے؟ جی، اصل میں محترم اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی کورونا کا سلسلہ شروع ہوا، حکومتی گائیڈ لائن کے مطابق ہم نے اسی وقت مدرسے کو بند کر دیا، بچوں کو بند کر دیا تھا بلانے کے لیے. داخلے واخلے سب کینسل کر کے اور فوری طور پر ان کے ایگزام تاریخ سے پہلے کرا کر کے اور ان کو روانہ کر دیا تھا گھر پہ. اس کے بعد سے مستقل اب تک یہ جو ٹائم گزرا ہے لاک ڈاؤن کا، اس میں ہم نے مستقل بند رکھا، حکومتی گائیڈ لائن کے مطابق عمل کرتے رہے. لیکن نقصان اس میں ہوا، اصل میں تعلیم جو ہے 2 قسم کی ہیں. ایک تو مذہبی تعلیم، چاہے وہ اسلامی مذہبی تعلیم ہو یا ہندو مذہبی تعلیم ہو، وہ مذہبی تعلیم دونوں اپنی اپنی جگہ پر الگ ہے. ایک ہے دنیاوی علوم جو اکثر و بیشتر کالجوں میں اور اسکولوں میں سکھائے جاتے ہیں، جن سے بچے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے اپنے مقامات پر پہنچتے ہیں، ترقیات کرتے ہیں. تو یہاں میں سمجھتا ہوں اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں ایک تو جو مذہبی طور پر بچوں کو ایک انسان بننا تھا، جن کے دلوں میں اللہ کو اور اللہ کی یادوں کو پیوست ہونا تھا، وہ بالکل اس سے محروم رہے. ادھر بچوں کی جو تعلیمات دنیاوی اعتبار سے ہونی تھی، ان کی ترقیات ہونی تھی، وہ ترقیات بہت درجہ آگے بڑھ کر کے ان کی رک گئی. اور بڑا نقصان اس میں یہ ہوا کہ جو بچے آج 12ویں میں تھے یا جو بچے آج 10ویں میں تھے، 2 سال کے بعد اٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں تو وہ وہیں پائے. جس طریقے سے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اس پہ پہلے چلا کرتا تھا، اس پہ بیلوں کے آنکھوں پر ایک پٹی باندھ دی اور اس کو تیل نکالنے کے لیے گھمانے کے بعد وہ گھومتا رہا. اس سے وہ سوچ رہا ہے سفر میں نے بہت لمبا کر لیا. جب پٹی اتاری تو وہیں کا وہیں موجود ہے. تو 1.5 سال ایک ایسے گزر گئے کہ جہاں سے ہمارے بچے چلے تھے، چاہے وہ اہل مدارس کے ہوں یا مدرسے والے بچے ہوں یا اسکول کالج کے بچے ہوں، وہ وہیں کے وہیں انہوں نے کھڑا ہوا پایا.
تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ بہت سے بچوں کے دلوں کو اس قدر تکلیف ہوئی کہ انہوں نے اپنی تعلیمات کو چھوڑ کر کے یا تو کاروبار میں لگ گئے، اور جن حضرات کو کاروبار میں نہیں لگنا تھا ان کا دل ٹوٹ گیا، ان کے گھریلو حالات اچھے نہیں تھے، تو وہ اب کاروبار میں لگے، تو ان کو تو بڑھنا تھا آگے، ان کے ماں باپ نے خواب سجائے تھے، لیکن وہ خواب ان کے سب چکنا چور ہو گئے۔ تو بڑے نقصانات اس کے سامنے آئے ہیں ہمارے اسکول کالج کے بچوں کے لیے بھی اور مدارس اسلامی کے بچوں کے بھی۔ علم کی جہاں تک بات کریں تو جو ایک پڑھائی کا ایک دور چلتا ہے، روٹین جسے ہم لوگ کہتے ہیں، تو آپ تو سینئر استاد ہیں، تو آپ نے فیل کیا ہے کہ 1.5 سال پہلے جو بچہ جانتا تھا وہ 1.5 سال کے بعد جب پھر سے مدرسے میں آیا تو اس دوران وہ پرانی چیزوں کو بھول گیا یا اس کو کم یاد ہے، تو آپ کو شروعات سے شروع کرنا پڑا، ایسا کچھ؟ جی، اس میں یہ مسئلہ رہا ہے کہ جو بچے صرف اور صرف اسی میں لگے رہے، یعنی ان کو یہ امید رہی کہ ممکن ہے 10 دن کے بعد میں، ممکن ہے 15 دن کے بعد میں، ممکن ہے اگلے مہینے میں تعلیم شروع ہو سکتی ہے، اور وہ لگے رہے، تو ان کو تھوڑا بہت اپنی یادداشت باقی ان کے پاس رہی ہے۔ لیکن جو بچے اس طریقے کے تھے کہ انہوں نے سوچا جب مدرسے کھلیں گے اسی وقت دیکھیں گے، تو وہ تعلیم سے بہت دور پہنچ گئے۔ جو مان لیجیے گا جو بچہ ہمارے پاس 7ویں کلاس کر کے گیا تھا، تو 7ویں کلاس کرنے کے بعد میں جب وہ آئے تو اب ان کو سرے سے محنت کرانی پڑ رہی ہے، ہمیں نئے سرے سے محنت لے کر کے چلنی پڑ رہی ہے، یعنی 2 سال پیچھے سے باقاعدہ لے کر کے چلنا پڑ رہا ہے، اور پھر ان کے ساتھ وہی محنتیں، وہی مشقتیں جو آنی چاہیے، وہ سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ تو جیسے آپ لوگ پڑھائی کراتے ہیں تو یہ پڑھائی کلاس کی، جیسے آپ نے 7ویں کلاس کا ذکر کر دیا اس لیے میں نے یہ سوال پوچھ لیا، تو یہ پڑھائی ایسی بھی ہوتی ہے جیسے دوسرے اسکولوں میں ہوتی ہے، اور ایک قرآن کی حفظ کرانے والی پڑھائی جس کو مذہبی پڑھائی کہتے ہیں وہ بھی ہوتی ہے، تو آپ کے یہاں دونوں طرح کی پڑھائی ہے؟ ہمارے یہاں الحمدللہ اب سے نہیں، کافی سالوں سے حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں بہت پہلے سے ایک اس کو یہ ہمارا ادارہ جو ہے رجسٹرڈ ہے، مانیتا ہے اس کو، تو اس میں باقاعدہ ہندی، انگلش، جغرافیہ سب تعلیم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں قرآن مقدس کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، تفسیر کی تعلیم، یہ تو ہے ہی، لیکن یہ ایک باقاعدہ مانیتا پراپت ادارہ ہے، تو ہندی، انگلش وغیرہ ساری تعلیمات ہمارے ہاں الحمدللہ بہت سنا خوبی انجام دیتی ہے۔ باقاعدہ اس کے الگ سے ماسٹر ہے، الگ سے ٹیچر ہیں جو طلباء کو اپنا مستقل طور پر ان پر محنتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت یہ جو حفظ کی پڑھائی ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ تو جانتے ہی ہیں، آپ تو استاد ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ تھوڑا جانتے ہیں، زیادہ تو کم لوگ جانتے ہیں، تو یہ آپ بتائیے کہ اس کے بارے میں جو ہے یہ بہت مشکل پڑھائی حفظ کی مانی جاتی ہے، تو حفظ کی جو پڑھائی ہوتی ہے اس کو قرآن کو کنٹھستھ کرنا کہتے ہیں، جس کو کہ پورا قرآن جو ہے وہ دل میں اتار لیا ہے، تو اس کے پروسیس میں بھی کوئی فرق آیا ہے، کوئی کمزوری آئی ہے بچوں کا؟ کچھ جو حفظ پہلے سے کر رہے تھے تو ان کو 1.5 سال کا اودھی آئی، اور 1.5 سال میں جو ہے وہ بیچ میں چینل ٹوٹ گیا، روٹین ٹوٹ گیا۔ جی، اس میں کمزوری آئی ہیں، دوبارہ سے یاد کرانا پڑ رہا ہے۔ جی جی، کافی اس میں جو یادداشت تھی ان کے، مثلا ایک بچے نے 10 پارے حفظ کیے، اور 10 پارے حفظ کرنے کے بعد میں اب 1.5 سال کے بعد میں جب وہ بچہ ہمارے پاس آیا، ہم نے اس سے وہ 10 کے 10 پارے سننے کی کوشش کی، یا ایک پارہ روزانہ سننے کی کوشش کی، تو ایک پارے کی جگہ اب ہمیں 1 پاؤ پارہ سنا پا رہا ہے، یعنی ایک کی جگہ آدھے سے بھی آدھا، یا سلسلے سے دوبارہ ہی ہمیں ایک طرح سے اس کی یادداشت کرانی پڑ رہی ہے۔ شروعات سے ہی شروع کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں پتہ نہیں کیا پڑھایا جاتا ہے، وہ لوگ ہیں جو مدرسوں کو نکاراتمک دکھتے ہیں اور مدرسوں کے بارے میں ان کی رائے جو ہے اچھی نہیں ہے، تو آپ تو بتا رہے ہیں کہ آپ ایسی پڑھائی جیسے اسکولوں میں ہوتی ہے آپ لوگ، تو یہ گنت، یہ سائنس، انگلش، ہندی، مطلب پڑھاتے کیا ہیں آپ؟ یہ سب چیزیں پڑھاتے ہیں حفظ کے علاوہ؟ جی، حفظ کے علاوہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے ہاں یہ مانیتا ہے 5ویں تک ہم سب اس کو گنت، انگلش وغیرہ سب کچھ سکھاتے ہیں، باقاعدہ اس میں ہمارے الگ سے ٹیچر ہیں جو دینی تعلیم سکھانے کے لیے، قرآن حدیث سکھانے کے لیے، جہاں علماء، قراء، حفاظ حضرات ہیں، وہیں الگ سے باقاعدہ ماسٹر اور ٹیچر ہیں جو یہ ساری تعلیمات، جو عصری تعلیمات ہیں، وہ سکھاتے ہیں۔ حضرت کتنا آپ کے یہاں کتنا اسٹرینتھ، مطلب کتنے بچے طلبہ آپ کے ہوں گے؟ تقریباً فی الحال تو لاک ڈاؤن کے بعد سے ابھی تو کم ہے،
لیکن ہمارے یہاں 500-700 بچے رہتے ہیں. 500-700 بچے آپ کے یہاں رہتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو جیسے لوگ آپ کا پرسیپشن بن گیا ہے, لوگ سوال پوچھنے لگے ہیں, تو جو عام لوگوں میں بات ہوتی ہے وہی بات ہم آپ کے پاس تک پہنچا رہے ہیں کہ یہ جو سرکار ہے اتر پردیش کی, اور اس سے پہلے کی جو سرکار تھی, اکھلیش یادو جی جب مکھ منتری تھے, تو اس سرکار میں مدرسوں کو لے کر کے جو ہے وہ کچھ لوگ یہ آلوچنا کرتے ہیں کہ مدرسوں میں بہت سختی کی جا رہی ہے, اور مدرسوں میں کو خراب نظر سے دیکھتے ہیں ادھیکاری, ان کو جانچ بہت کرانا چاہتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی پریشانی آئی ہے یا جیسے ٹھیک چل رہا ہے, جیسے سامانیہ چل رہا تھا؟ پہلے کے مقابلے تو میں دیکھتا ہوں کہ جو کاغذات وغیرہ میں جیسے مانیتا کے کاغذات ہیں یا کچھ اور ہے جو سرکاری سے متعلق ہیں, اس میں کئی جگہوں پر دشواریاں دیکھنے کو ملی ہیں. اور اس کی کیا وجوہات ہیں اللہ بہتر فرمائے, وہ تو وہی حضرات سمجھ سکیں گے کہ جو نیا ضابطہ یا نیا رول کوئی بنایا ہے وہ صرف مدارس اسلامی کے لیے بنا ہے یا سبھی جگہوں کے اداروں کے لیے بنا ہے, اسکولوں کے لیے, کالجوں کے لیے بنا ہے, اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. البتہ پہلے کے مقابلے ہمیں جو سرکاری کاغذوں میں دشواری آ رہی ہیں وہ زیادہ ہیں. حضرت ایک بات تو آپ نے بہت اچھی بتائی مدرسے کی ایجوکیشن پر کہ کچھ بچے جو ہیں وہ کام کرنے کی غرض سے چلے جا رہے ہیں چھوڑ کر کے, تو ایک پوائنٹ ہے. تو اسی میں ایک سوال ہے کہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد میں کیا کمی آئی ہے؟ مطلب ان کا جو انوپات ہے, ریشو جس کو ہم کہتے ہیں کہ 10 بچے پہلے پڑھنے آ رہے تھے 5 آ رہے ہیں, تو کیا کمی آئی ہے؟ وہ اسکول جانے لگے ہیں یا مدرسوں کے پرتی زیادہ بھروسہ بڑھا ہے لوگوں کا؟ نہیں, مدرسوں کے تعلق سے تو ذرہ برابر بھی ایسا ذہن میں نہیں ہے کہ وہ مدرسوں سے ہٹ کر کے اسکول میں جائیں یا اسکول سے ہٹ کر کے مدرسے میں جائیں. وہ تو اپنی اپنی جگہ پر برابر ہیں, مدرسوں سے دوری نہیں ہے. بلکہ جیسے ہمارے ادارے ہیں اس طریقے کے جن میں مانیتا ہے 5ویں 10ویں 8ویں تک کے, تو اس میں تو بچہ داخلہ لینا اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے کہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ اور وہ دنیاوی علوم بھی سیکھ رہا ہے, تو اس کے کام تو دونوں یہاں ہو رہے ہیں. تو اس میں تو بچہ ایسے اداروں میں جانے پر خوشی محسوس کرتا ہے اور اس کی ترقیات کے حالات بھی زیادہ بنتے ہیں ماشاءاللہ. حضرت یہ تو ٹھیک ہے, آپ نے میں ایک بار آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مدرسہ تعلیم القرآن جانسٹ میں ہے, اور جانسٹ مظفر نگر جنپد میں لگتا ہے, وہ بہت ایتحاسک قصبہ ہے. اس سے الگ میں بتا دوں کہ مولانا لقمان صاحب کے والد محترم مولانا نذیر رحمۃ اللہ علیہ صاحب جن کا انتقال ہو چکا ہے, وہ یہاں کی بہت بڑی دھارمک ہستی تھے, اور ان کے لیے بہت یہ بات چرچا میں رہی تھی کہ ان کے لیے اسپیشل ومان بھیج کر کے, اس سمے کے مکھ منتری اکھلیش یادو نے جب مظفر نگر میں دنگا ہوا تھا تو اس دوران ان کو اسپیشل ومان بھیج کر کے, ہوائی جہاز بھیج کر کے بلوایا تھا. تو انہوں نے علاقے میں ماحول کو شانت کرنے میں اور سامپردائک سوہارد کو قائم کرنے میں بہت اچھی بھومکا نبھائی تھی. تو آپ کا والد صاحب کا بھی خیال رہا علاقے کو امن و امان قائم کرنے میں, اور آپ کی بھی سوچ وہی ہے. پھر بھی کچھ لوگ, کچھ کٹر پنتھی لوگ اور ہندوتو کے سنگھنوں کے لوگ آپ کو ان کی نظر میں آپ کیوں کھٹکتے رہتے ہیں؟ وہ ان کی اپنی ذاتی سوچیں ہیں. ہمارے حضرت والد صاحب کی سوچ اور حضرت والد صاحب سے بڑھ کر کے ہماری جو مذہبی تعلیم ہے, وہ مذہبی تعلیم کہیں سے کہیں تک کسی بھی جگہ پر کسی بھی موقع پر نفرت کا سبق دیتی ہی نہیں ہے. وہ ہمیشہ محبت کا, امن کا, بھائی چارگی کا, ملک میں امن کا, اور یہاں تک کہ یہ فرما دیا کہ ملک سے محبت وہ ایمان کا درجہ ہے. ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں, ہم اس ملک کی خاک ہے, اس ملک کی خمیر سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو اس کے ذرے ذرے سے ایک خاک کے ایک ذرے سے ہمیں پیار ہے. لہٰذا اس میں جو جس طرح سے بھی ہو سکے گا ممکن, اس میں امن قائم کرنے کے لیے ہم کوششیں کریں گے اور کرتے رہیں گے. جو الزامات لگانے والی باتیں ہیں وہ ان کی اپنی ذاتی سوچیں, وہ سوچیں ان کی خراب ہے جو الزامات لگاتے ہیں. وہ ہمارے مدرسے میں آئیں, دینی اداروں میں جائیں, ہمارے بڑے حضرات علماء اکابر, ہمارے ذمہ دار دارالعلوم دیوبند میں بیٹھے ہوئے, ہمارے جمعیت کے ذمہ دار حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم ہیں, حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم ہیں, ہمارے دارالعلوم دیوبند میں حضرت محتین صاحب مفتی ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم ہیں. ان حضرات کے پاس جائیں اور ان کے پاس بیٹھ کر کے ان کی صحبت اختیار کریں. ان کو پتہ چلے گا کہ مذہب
اور ہمارے اکابر بزرگان دین ہماری تعلیم کیا درس دینا چاہتی ہے. اور اگر وہ نہیں آتے اور بغیر آئے وہیں سے وہیں اپنی سوچوں کو ہم پر تھوپ رہے ہیں تو وہ ان کی سوچیں ہیں, وہ غلط افکار ہیں, ان کے غلط سوچیں ہیں, ان سوچوں کو بدلیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں حضرت مولانا لقمان صاحب کہ دھرمانترن کا مدعا جو ہے وہ اتر پردیش میں ہاٹ ہے, گرم ہے, اور آپ ہی کے پڑوس کے مولانا کلیم صدیقی صاحب جو ہیں وہ دھرمانترن کے ایلیگیشن میں, الزام میں جیل بھیجے جا چکے ہیں. تو زبردستی ان پر ایلیگیشن تھا کہ زبردستی وہ مسلمان بنا رہے تھے. تو علماء برادری جو ہے اس پہ اس کو لے کر کے ناراضگی ہے. جی ظاہر بات ہے, ایک عالم دین کے اوپر, ایک مبلغ کے اوپر خواہ مخواہ کے اور فضول الزامات لگا کر کے اور ان کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا جائے, یہ غیر مناسب بات ہے. اگر کوئی الزام مذہب کو تبدیل کرانے کے جبراً ثابت ہوتے ہیں تو دکھائیں. اب تک حضرت مولانا کلیم صاحب کے اوپر کوئی بھی الزام ثابت نہیں کر سکے. اور حضرت مولانا کلیم صاحب کیا, ہمارے کوئی بھی بزرگان دین میں سے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر کے آج تک کے جتنے بھی علماء اور بزرگان دین پیدا ہوئے ہیں, کہیں سے کہیں تک کوئی یہ سبق نہیں دیتے کہ مذہب میں زبردستی کسی کو لایا جائے, بلکہ قرآن مقدس میں ہے لا اکراہ فی الدین, مذہب میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. تو قرآن مقدس کے اوپر ہی ہمارے بزرگان دین عمل کرتے ہیں, اسی پر وہ جان دیتے ہیں. قرآن مقدس کے احکامات سے ہٹ کر کے تو ذرہ برابر نہیں چل سکتے. لہٰذا حضرت مولانا کلیم صاحب کے اوپر ایک طرح کی خواہ مخواہ کی فضول زیادتی ہے, اور ان کے اوپر کوئی ثبوت ایسا نہیں مل سکا کہ وہ کہیں زبردستی انہوں نے کسی کو مذہب اسلام میں داخل کیا ہو. ثبوت پیش کریں, ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے, تو ان کے ساتھ میں تو زیادتی سمجھتا ہوں. مولانا لقمان صاحب بتا رہے ہیں کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور مظفر نگر کے آس پاس کے جو دیوبند کی بیلٹ ہے, دیوبند دارالعلوم کی جو بیلٹ ہے, یہاں پر ہزاروں مدرسے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پر علماء کے بیچ میں اسی طرح کی بات ہو رہی ہے. تو کسی دوسرے علماء حضرات سے بات کریں گے تو اس کے بعد بھی ان کا نظریہ جاننے کی کوشش کریں گے. میں ہوں آس محمد کیف, 2circle.net دیکھ رہے ہیں آپ.